بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يحترز به عن الاول علم المعانی وما يحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان. چونکہ اوپر بیان کیا گیا کہ بلاغت پڑھنے کا مقصود دو ہے. نمبر ایک، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے کیا کرنا، بچنا. اور نمبر دو، فصیح کو غیر فصیح سے کیا کرنا. تو فصیح کو غیر فصیح سے جو الگ کیا جاتا ہے یہ متن لغت علم صرف علم نحو میں حاصل ہو جاتا ہے نا، یا پھر اس کا ادراک جو ہے حس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. لیکن فصیح غیر فصیح میں جو تاکید معنوی والا معاملہ ہے ان تینوں میں سے کسی سے حاصل نہیں ہوتا. نہ تو علم لغت میں تاکید معنوی سے بچاؤ کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، نہ نحو میں، نہ صرف میں، اور نہ حس کے ذریعے سے اس کا ادراک ہوتا ہے. اور ایسے ہی معنی مراد کو ادا کرنے میں بندہ غلطی کر رہا ہے، اس سے بھی کوئی علم بچاتا نہیں ہے. تو گویا کہ دو علم ایسا رہا کہ جس کا بچاؤ جو ہے، دو مقصد، دو بات ایسی رہی جس کا بچاؤ نہ تو علم صرف میں ہے نہ علم لغت میں ہے، ٹھیک ہے، نہ ادراک سے اس کا احساس ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے اس کا ادراک ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے یعنی معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اس کے لیے جو علم وضع کیا گیا ہے وہ علم معانی ہے. کیا ہے؟ تو علم معانی کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ علم معانی وہ علم ہے جس سے معنی مراد کو ادا کرنے میں بندہ غلطی سے کیا ہو، بچے. اور علم بیان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ علم جو تاکید معنوی سے آپ کو کیا کرے، بچائے. ٹھیک ہے. اور کلام میں حسن خارجی جو پیدا ہوتا ہے جس علم سے، اس کا نام رکھا جاتا ہے علم بدیع. تو اس طرح سے عربی ادب کتنے علم پر مشتمل ہو گیا؟ 3 علم پر مشتمل ہو گیا. نمبر 1 علم معانی، نمبر 2 علم بیان، اور نمبر 3 پھر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تینوں علم کو علم بیان ہی صرف کہتے ہیں. یعنی جب علم بیان کہتے ہیں تو اس میں علم معانی، علم بیان اور علم بدیع سب کیا ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. اچھا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ علم معانی کو علم معانی کہتے ہیں اور آخر کی جو علم بیان اور علم بدیع ہے، اچھا ہاں، وہ بعضهم يسمي الاول علم المعانی والاخیر علم البیان. اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض مطلب کتابوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بولا جائے علم معانی تو اس سے علم معانی مراد ہے، اور جب علم بیان مراد لیتے ہیں تو اس سے علم بیان اور علم بدیع دونوں مراد لیتے ہیں. اس لیے کنفیوز نہیں ہوتا، وہ قرینے کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں جب علم بیان بولا گیا ہے تو صرف علم بیان، یا یہاں جب علم بیان بولا گیا ہے تو علم معانی، علم بیان اور علم بدیع پورا مجموعہ. ٹھیک ہے. یا یہاں پہ علم بیان بولا گیا ہے جس سے مراد علم بیان اور علم بدیع ہے. علم بیان اور علم بدیع کو بھی صرف کیا کہا جاتا ہے، علم بیان. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تینوں علم کو علم بدیع کہا جاتا ہے، یعنی انوکھا علم، یعنی علم معانی اور علم بیان اور علم بدیع، یہ تینوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے. اور دوسرا تینوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے، علم بیان. تینوں کے 2 نام ہو گئے نا، ایک علم بیان اور ایک علم بدیع. اچھا، دونوں کے کتنے نام ہوئے؟ دونوں کے نام نہیں ہے. علم بیان اور علم بدیع کو کیا کہا جاتا ہے، علم بیان کہا جاتا ہے، یہی نا. اور علم بیان اور علم بدیع، ہاں بیان کہا جاتا ہے نا، بیان. اتنا ایک ہی ہوا، دونوں کے ایک نام ہوا. تینوں کے 2 نام، دونوں کا ایک نام، اور مختلف تینوں کے. اس طرح سے جو ہے نا نام میں گن چکر ہے. دیکھ لیجئے، کہتے ہیں وما یحترز به، مجہول پڑھیں گے، وما یحترز به عن الاول علم المعانی، جس علم کے ذریعے سے اول سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے. اول سے مراد کیا؟ معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا. غلطی کیا کہ ذکر کے مقام پر آپ جو حذف نہ کر دے، حذف کے مقام پر ذکر نہ کر دے، مطلق کے مقام پر مقید نہ کرنے، سادہ جگہ کلام لانے کے بجائے مؤکد کلام لا رہے، اس طرح کی غلطی. وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان، اور جس علم میں تاکید معنوی سے اعتراض کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، علم البیان. یہ ایک بات ہوگی مکمل. پھر کہتے ہیں وما یعرف به وجوہ التحسین علم البدیع،
اور جس علم میں تحسین کی صورتوں کو پہچانا جاتا ہے، تحسین کی وجوہات کو پہچانا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا تحسین سے مراد تحسین حسن خارجی ہے، حسن ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَكَثِيرٌ يُسَمِّ الْجَمِيعَ عِلْمَ الْمَعَانِ، اور بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے علماء ہیں یہ جو تمام کو کیا نام دیتے ہیں؟ علم بیان سے موسوم کرتے، تمام کو، تینوں کو۔ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّ الْأَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِ، اور بعض لوگ اول کو تو کیا بولتے ہیں؟ وَالْأَخِيرَيْنِ عِلْمَ الْبَيَانِ، اور آخر کے دونوں کو وَالثَّلَاثَةَ عِلْمَ الْبَدِيعِ، اور کبھی تینوں کو کیا بول دیتے ہیں؟ علم بدیع۔ جو نام کا یہ جو گھن چکر ہے اس کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں زیادہ وہ صرف جو ہے حسر ہے اس کو دیکھ لیجئے، قاعدہ نہیں ہے کچھ۔ الفن الاول علم المعانی، پہلا فن کس میں ہے؟ اور دوسرا فن علم بیان میں، اور تیسرا فن کس میں ہے؟ یہ فن اول داخل ہے نا یہاں پہ، ہاں۔ ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال، یہ علم معانی کی تعریف ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کی تعریف۔ ہوا علم، اس کو عربی میں یاد کرنا ہے آپ سب کو۔ ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال، اس میں کچھ نحوی طور پر دیکھیے، وہ جو التی ہے نا، التی وہ صفت احوال کی، کس کی؟ کیسے؟ احوال و مضاف اللفظی موصوف العربی کی، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا احوال کا، اور احوال مضاف الیہ مل کر کے موصوف، اور التی پورا جو ہے صفت، مانا گا وہ عربی لفظ کی ایسی حالتیں، عربی لفظ کی ایسی حالتیں کہ جن حالتوں کے ذریعے سے، تو بہا میں بھی ہا ضمیر کا مرجع، اور التی اس میں موصول بھی کس کے مطابق؟ احوال کے مطابق۔ یطابقو میں جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے کہ وہ ایسا علم اس کے ذریعے سے عربی لفظ کے احوال کیا ہو جائے، جن حالات کے ذریعے سے مقتضائے حال کے مطابق ہو جائے۔ دیکھیں ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال، علم معانی ایسا علم ہے جن کے ذریعے سے عربی لفظ کی ایسی حالتیں پہچانی جاتی ہے کہ جن کے ذریعے سے لفظ عربی، جن کے ذریعے سے لفظ عربی مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی یطابقو میں جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے وہ کون؟ لفظ عربی۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ضمیر کا مرجع اس لیے ہم نے بتا دیا کہ اس بول کر کے پھس بندہ پھنس جاتا ہے، کیا مراد اس سے کیا، کون کیا مراد ہے کہ نہیں؟ اگر میں یوں ترجمہ کراؤں کہ وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عربی لفظ کے ایسے احوال پہچانے جائے جن کے ذریعے سے وہ مقتضائے حال کے مطابق ہو جائے، تو سمجھ میں نہیں پڑے گی کیا کن کے ذریعے سے۔ اس لیے جب ضمیروں کا اعادہ بار بار ہو کسی عبارت میں، عربی عبارت میں، تو اردو ترجمہ کرتے وقت مرجع کا ترجمہ کیجئے، سیدھا کس کا ترجمہ کیجئے، تو کنفیوژن نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے علم معنی ایسا علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے لفظی عربی کے ایسے حالات پہچانے جاتے ہیں جن حالات کے ذریعے سے لفظ عربی کس کے مطابق ہو جاتا ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف یاد رکھ لیجئے۔ پھر کہتے ہیں علم معنی جو فن اول میں بیان کیا گیا، اس میں کون کون سی باتیں بیان کی جائے گی، موٹی موٹی باتیں، اس کی جو ہے کچھ وہ خاکہ بنا کے بیان کرے۔ ینحصر فی ثمانیۃ ابواب، علم معانی کتنے باب میں منحصر ہے؟ اس میں 8 باب ہم پڑھیں گے، الباب الاول الباب الثانی کر کے۔ احوال الاسناد الخبری، سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اسناد خبری، مبتدا خبر کے درمیان جو اسناد خبری ہوتی ہے نا، اسناد خبری کس لیے کس کو کہتے ہیں، اس کے وہ کس پرپس کے تحت لایا جاتا ہے، اس کے لانے کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، یہ سب کو پڑھیں گے ہم پہلے باب میں۔ پہلے باب میں احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کی حالت پڑھیں گے ایک۔ اس کے بعد احوال المسند الیہ، کس کے حالات پڑھیں گے؟ مسند الیہ کو کب ذکر کیا جاتا ہے، کب حذف کیا جاتا ہے، کب تاکید کے ساتھ لایا جائے گا، کب بغیر تاکید کے لایا جائے گا، اس طرح سے۔
پھر احوال المسندی، کس کے حالات؟ مسند کے حالات. پھر احوال متعلقات الفعل، فعل کے، اس کو سمجھیں گے اپنے مقام پر، فعل کے متعلقات سے کیا مراد ہے. پھر القصر، کس کا بیان؟ قصر کا بیان. اب وہ مضاف احوال پر نہیں ہے، حذف نہیں ہے اس کا، قصر کا بیان. الانشاء، انشاء کا بیان. الفصل والفصل، ایک ساتھ فصل و فصل کا بیان. الایجاز والاتناب والمساوات، ایک ساتھ ایجاز و اتناب و مساوات کا بیان. بس یہیں تک. آگے دلیل حصر بیان کریں گے لأن الکلام سے کہ یہ آٹھ ہی چیزوں میں علم معانی منحصر کیوں ہے. تو دلیل حصر بیان کر رہے ہیں لأن الکلام اما خبر اور انشاء کے ذریعے سے.